بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے رسول کے ذریعے تعلیم دی، یعنی بہت سے امور سکھائے نبی کے ذریعے. اللہ نے نبی کو سکھایا، نبی نے ہم کو سکھایا، کیونکہ نبی کو اللہ نے معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، مبلغ یعنی پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بات پہنچی تو وہ آئے کہ سکھاؤ، جو آئیں گے ان کو سکھائیں گے. وہ ایک تو یہ بات پہنچی آئے نہیں تو ان کو تبلیغ ہو گئی، ابو جہل کو تبلیغ ہو گئی اور ابو بکر کو تعلیم ہو گئی. سمجھ نہیں پڑا؟ ابو بکر کو تعلیم ہوئی، ابو جہل کو تبلیغ ہوئی. ابو جہل نے کیا چلتا ہے وہ اس کو معلوم نہیں تھا. تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، تبلیغ بھی کرے، تعلیم بھی کرے، یعنی بات پہنچا دے، اور جب بات پہنچے اور وہ غلط کریں تو پھر ان کو سکھا تاکہ وہ ایک قدم میں آ جانے سکتے. جی ہاں، تعلیم کی وجہ سے، نبی کی تعلیم کی وجہ سے سب کا ایک ہی عرض ہوگا. اس سے نمان بجری کی سب غریب ہو، اللہ ہو، کالا ہو، گورا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا تھا کہ اپنی منشا، اپنی بستی کے مطابق بندوں کو چلانا. بندی تو نہیں جانتے اللہ کی کیا بندی ہے، کہ منشا ہے. اس لیے نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جاری کر ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ٹیڑھا نہیں بنایا اور ان کے اوپر جو باتیں ان کے زمانے کی مناسب تھی وہ اتاری. تو بتایا کہ ان باتوں سے کامیابی ملے گی، اگر یہ نہیں ہوگا تو ناکامی. اور یہ سلسلہ آخر تک چلا گیا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا پوری بات آ گئی، پورا کام آ گیا. تب کسی اضافے کی ضرورت نہیں، پوری چیز ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. اور وہ اللہ کا دین ہے. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلا. یہ عربی کا لفظ ہے، دال یا نون، تین لفظ ہے. دین جس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے بدلا. دین کی وجہ سے بدلا ملے گا. دین بگڑا ہے تو برا بدلا ملے گا، دین بنا ہے تو اچھا بدلا ملے گا.
کسی کوئی نہ کرے تو اس کو بڑا بدلہ ملے گا، اور اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اس لیے دین جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے۔ دین ذمہ داریوں کا نام ہے کہ دین کی وجہ سے ذمہ داریاں آئے گی اور دین کی وجہ سے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کی کمیت اور کیفیت بھی معلوم کرنی ہوگی۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ہے کام تاکہ ہم اس کو پورا کریں، اور کیسا ہے کام تاکہ ہم اس کو صحیح کریں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کمیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کمیت کا مطلب یہ کہ کتنے نمازیں پڑھنی ہے، کتنی جگہ دینی ہے کہ 40-5 اپنا مال، جی ہاں، کتنے روزے رکھنے ہیں، 1 ماہ، محنت کرنے ہیں 1 گھر پر ہے، تو یہ کمیت کہلاتی ہے، اتنا اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کیسا کرنا، اتنا کرنا، کیسا کرنا، کیسا کرنے کو کیفیت کہتے ہیں۔ تو کیفیت ہی سمجھو کہ کیسا کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیفیت سمجھائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیفیت ہوئی، یہ کیسی نماز پڑھنا، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہو گئی کیفیت، کیسی پڑھے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی نماز پڑھو۔ تو صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اب تو ہم لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، مولانا آئے جلوس کرنا چاہیے، ہاں جلوس کرنا چاہیے، جلوس نہیں کرنا، تعلیم کا ذوق پیدا کرنا، تعلیم کا ذوق، سیکھنے کا ذوق پیدا کرنا۔ یہ ضروری ہے مذہب میں کہ مذہب تو سیکھنے سے آئے گا۔ اگر مذہب کو سیکھا چاہیے تو اپنے باپ دادوں کے طریقوں پر رہے گا یا اپنے قائد پر رہے گا، دونوں میں ایسی بات ہوگی، یا آپ کے قائد پر رہے گا یا باپ دادوں کے طریقے پر ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہے، قائد بھی صحیح نہیں ہے، باپ دادوں والا طریقہ نہیں ہے، لیکن سب میں سے نکال کر کے ہم کو ندی والا طریقہ ہے۔ اسے بنایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھنا جیسے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نام نماز کا لیا ہے، مقصد پورا دین ہے۔ نام نماز کا لیا، نماز پڑھ لی، بلکہ کیا مطلب ہے کہ اپنے دین پر ایسے چلنا جیسے مجھ کو اپنے دین پر چلتے ہوئے تم نے دیکھا۔ یہ مطلب ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ نام نماز کا لیا، کیونکہ نماز ایک ایسا عنوان ہے جس میں سب جمع ہو جائیے، جی ہاں، آسانی کے ساتھ اس کا اوقات سے اللہ نے مقرر کر دیا تو آسانی ہو گئی ہے۔ جیسا نماز نے مجھ کو دیکھا ہے ایسے ساری زندگی میں مجھ کو دیکھنا، چنانچہ تمام کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساتھ لے کر دیا۔ روزے بھی لوگوں کے ساتھ رکھے، شہری بھی لوگوں کے ساتھ، کیا وہ شہری کا کھانا کھا لو بجائے روزہ میں پڑھنا، کیا وہ شہری برکت کا کھانا کھا لو، شہری کا کھانا کھا لو، تو شہری کھا رہے لوگوں کو شہری بولا ہے،
مثال ہے جی ہاں تمام کاموں میں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کیا. وہ یہی طریقہ چاہیے تبلیغ اسی کی ہے. سمجھے ہاں تبلیغ جس کی ہے نبی کے طریقوں کی تبلیغ ہے. اس میں کیا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے کیا طریقہ نبی آتا ہی ہے طریقے سمجھانے کے لیے کیونکہ حکم کا آسمان سے آ جاتا ہے. نبی حکم نہیں دیتا. حکم کون دے گا تو مزہ دے گا. نمازیں پڑھو اپنی مشکلات یہ حکم آسمان سے آیا. زکات ادا کرو یہ حکم آسمان سے آیا. ان کا روزے بدل دیے گئے ہیں روزے آسمان سے آیا. آپ نماز کے لیے بڑھے روزے کے چلے گئے زکات کے لیے لے گئے. یہ کون بتاوے گا کہ یہ نہیں کرنا. اس لیے نبی کا طریقہ ہمارے لیے اصل چیز ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے. اور یہی دعوت کا مقصد ہے. دعوت کا مقصد صرف طریقہ کار نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے طریقہ کام کرو یہ طریقہ کار ہے. جیسے علاج کا طریقہ ہوتا ہے کہ کام کا دوا لینا اور شہر کے ساتھ رہنا بنانے کے ساتھ رہنا تو یہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار بدلتا بھی رہتا ہے بڑھتا بھی رہتا ہے. جو اصل مقصد ہے وہ بڑھتا بڑھتا نہیں طریقہ بڑھتا بڑھتا ضرورت کی وجہ سے. اصل مقصد جو ہے وہ کہ وہ گھٹے گا بھی نہیں وہ بڑھے گا. اصل مقصد جو ہے دین میں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. کیونکہ اللہ اول ہے. اللہ مانتا اول بڑے سے قبل کرتے نہیں. اللہ تو اول ہے ایسے تو پہلا ہے. کوئی نہیں جب بھی اللہ تھا وہ انسان آخر ہوگا تو آخر سے کوئی نہیں رہتا جس سے کرے گا. تو اللہ اول ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. پھر اللہ کے حکم کا پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہاں حالات بہت ہوتے ہیں انسانوں میں. حالات بہت ہونے کی وجہ سے طریقے بھی بہت ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. سمجھنے ایک حالت پر ہم سب نہیں ہیں. ہمارے ایسے میں جو چل نہیں سکتے بعد میں بیٹھ نہیں سکتے. جی ہاں بعد میں کھانا کھا نہیں سکتے اور پرہیز کا کھانا ہے. حالات ہوتے ہیں بہت. اس لیے حالات کے بہت ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ آسانی کی ہے کہ جتنے حالات اتنے طریقے جتنے حالات اتنے طریقے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہے. طریقوں کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین حکموں کا اور طریقوں کا نام. ان کے کیا نام ہے؟ حکموں کو اور طریقوں کا. حکم اوپر سے آئیں گے طریقے نبی لے گا. جی ہاں اس کا نام دین ہے کہ حکم کیا ہے وہ دیکھو طریقہ کیا ہے وہ دیکھو. علم و ذکر کا بھی یہی مطلب ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ہر کام میں یہ دیکھو کہ حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے اس حکم سے پورا کرنے. مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے نادانی سے علم و ذکر کو جانتے ہیں. اس دعوت میں علم و ذکر کو لیا گیا ہے.
تکلیف سمجھ جاتی ہے، لیکن علم و ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ علم و ذکر کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ایسا ہے جیسا ریل کا تعلق پٹری کے ساتھ۔ پٹری کے بغیر ریل نہیں چلے گی، پٹری کے بغیر، اور پٹری کسی کام کی نہیں ہے سوائے ریل کے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا جی پر یہ کام دیا تھا حرکت کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، تاکہ حرکت کے ساتھ علم و ذکر پہلے، جس حرکت کے ساتھ فیشن کہتی ہے بازاروں میں کی برکتوں کے ساتھ فیشن کہتی ہے، ایسے ہی امت کی حرکت کے ساتھ نبی کے طریقے ہے۔ یہ مقصد ہے اس کام کا۔ ہماری زندگی میں اللہ کا حکم ہے اور ہماری زندگی میں اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ، اس لیے انفرادی زندگی دیکھی جائے گی کہ انفرادی زندگی میں حکم کتنے ہیں، انفرادی زندگی میں طریقوں کا اتفاق کتنا ہے۔ اسکول میں پڑھا کریں 100 کو پڑھائیں گے اور امتحان ہر ایک کا الگ الگ لیں گے، اس نے کتنا سیکھا، اس نے کتنے محنت کی، اس نے کتنے یوز کی ہے، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ انفرادی طور پر جانچ ہوتی ہے۔ ہمارا بھی یہ معاملہ ہے کہ حکم ہم پر اجتماعی آئیں گے لیکن جانچ انفرادی ہوگی۔ دین کا معیار انفرادی میں دیکھا جائے گا کہ کتنی تعلیم، کتنی تعلیم، یہ انفرادی میں دیکھا جائے گا۔ ہاں مسئلے تو سب تبلیغی، حج میں سب احرام والے حج، ہاں آپ کو کوئی غیر حاجی وال بنایا ہے حج میں سب احرام والے لبیک لبیک، اجتماعیت معیار نہیں ہے، انفرادیت معیار ہے۔ یاد رکھو کہ ہمارے بہت جماعت نکل جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جماعتوں نکلنے کی وجہ سے انفرادی زندگی میں کتنا کنایا وہ نکل جائے، جس میں ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے ہزاروں میں، تو ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی نے کیا کیا کمایا وہ انفرادی طور پر دیکھتا ہے۔ اسی پر بلا کر ہمارے خاطہ میں بڑا کاروبار ہے، اس شہر میں بڑا کاروبار ہے، اتنا وہ ٹھیک ہے، بڑا کاروبار ہے، بمبئی بڑا سیاسی شہر ہے، جیتا بڑا سیاسی شہر ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھا کیا جائے گا کہ ان کی انفرادی زندگی میں کتنی تجارت ہے، کتنے مالداری ہے۔ یہ کہتے ہو انفرادی زندگی میں کتنے مالداری، کمپنی بنا کر کاروبار کرے تو کمپنی کے نمبر کتنا مالدار ہوا۔ ایسے میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بات کہ جماعت بن کر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگیاں جیتا وہی معیار ہے، وہ کیا ہے، وہی معیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہر صحابی ستارے کی تلاش ہے، میں میرا ہر صحابی چل ہے ستارے کے تلاش سب کے اصحابی رسول میرے صحابہ ستارے کی تلاش ہے۔ ستارے میں کیا بات ہے، ستارے میں دو باتیں، ایک حرکت ہے ایک نور ہے۔ یہ کیا ہے، حرکت ہے، ستارے چلتے رہے،
یہ اسلاموں سے چلتے تو خوشی تشریح کی کہ میرے صحابہ جو ہے وہ اسلاموں کی طرف سے ان میں برکت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چھوڑی ہے۔ ایک حرکت کا حکم دیا ہے اور ایک نور کی چیز کا علم و ذکر کا نور کس کا علم و ذکر کے بغیر نور نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو عبادت ہی صحیح نہیں ہوگی، اور ذکر نہیں ہے تو کافر ہوگا، ذاکر نہیں ہوگا تو کافر ہوگا، عالم نہیں ہوگا تو جاہل ہوگا۔ جی ہاں، تو امت کو علم و ذکر دیا گیا ہے، اس کے لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ان کو علم و ذکر دیا گیا۔ آج سے پہلے لوگ جاہل تھے، کیسے تھے؟ جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے، جاہلیت کا زمانہ صرف اسلام کا زمانہ ہے، زمانہ ہے جاہلیت۔ کیا جاہلیت لوگ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لوگ کرتے تھے، لیکن کیسے کرتے تھے؟ کہ جہازت سے کرتے تھے، غفلت سے کرتے تھے۔ ہاں، تو جہازت اور غفلت کو نکال کر ان تمام کاموں میں علم و ذکر کو داخل کیا، تاکہ اپنی تجارت علم و ذکر کے ساتھ کرے، حاکم اپنی حکومت علم و ذکر کے ساتھ کرے، عبادت کرنے والا اپنی عبادت علم و ذکر کے ساتھ کرے، پٹری کی طرح رہے، پٹری کے بغیر ایک دم گزارا نہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، مسلمان کی زندگی کا گزارا علم و ذکر کے بغیر نہیں۔ یہ اس نمبر کی اہمیت ہے، میں نہیں جانتا، مگر کیا کریں، شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ جی ہاں، وہ تو سب چیزیں شاہد کر لیتے ہیں، وہ ایک ہی نمبر لیتے ہیں، لکھ لو تو ٹوٹے ہوئے دو ڈھیلے کام نکالو، الٹا ٹوٹا ہوا ہے، پانی میں آئے گا، ٹوٹ کر کیا ہے؟ نہیں کاٹے ہوئے بولے تو پانی نہیں، وہ تو اسٹینڈنگ پروسیس پہنچ اور بغیر پانی کے گزارا نہیں ہے، بغیر پانی کے گزارا نہیں ہے۔ ایک کی ضرورت ہے جتنی پانی کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ نے اپنے دین کے اپنے علم کی مثال پانی سے دی کہ مجھے جو علم و ہدایت اللہ نے دی ہے وہ سب پانی کی طرح سے، پانی ریگولر نیچے کمانا چاہیے، زمین کی ہر مخلوق پانی کی محتاج ہے۔ جی ہاں، اس طرح انسانوں کا ہر شعبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت کا محتاج ہے، اس کی وجہ سے ان کی بات صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دعوت میں ایک تو ایمان ہے، کیا ہے؟ ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ یا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو، تم سب حاجت مند ہو۔ انسان کی زندگی حاجتوں سے بھری ہوئی ہے، حاجت کے بغیر کوئی مخلوق نہیں، سب حاجت ہے۔
اللہ غنی کچھ کوئی حاجت نہیں، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تو سب حاجت مند ہے اور اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے. ان کی حاجتیں جسمانی بھی ہے، ان کی حاجتیں روحانی بھی ہے. ان کی حاجتیں جسمانی اور روحانی بھی. جسمانی حاجتیں پورا کرنے کے لیے پانی اترتا ہے آسمان سے اور زمین اپنے پیدا پورا کیے، اس سے زمین والوں کی جسمانی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے روٹی دینے کا. آسمان سے کھانا نہیں آتا، پانی ہی آتا ہے. پانی سے ہر چیز کو اللہ زندہ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو جسمانی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو. دوسری حاجت ان کی روحانی ہے. ان کی روحانی حاجت، روح کا کیا تقاضا، روح کا کیا تقاضا. تو روح کو روٹی نہیں چاہیے کہ روٹی کھلاؤ تاکہ یہ روح رہے، دوا دو تاکہ یہ روح رہے. دوا غذا اس کا تعلق روح سے نہیں ہے. دوا اور غذا کا تعلق بدن سے ہے، کیونکہ بدن نیچے کرنا ہے. نیچے دوا جڑیاں بوٹیاں دونوں یہ نظام ہے. روح نیچے سے نہیں آئے، روح نہ جائیے کہ روح اوپر جائے. کتے کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، کسی کو پتہ نہیں. تو روح آئی ہے اوپر سے. تو روح ایسی چیز ہے جس کا تعلق اوپر سے، پتہ نہیں جاتا ہے کہ اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، رب ہے، اس نے دونوں تقاضے پورے کیے. رب پالنے والا، ہاں کوئی پالنے والا ہے، تو اس نے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زمین بنائی. یعنی سارے جسمانی سونا چاندی تیل سب جسمانی تقاضے اور ان کی روحانی تقاضے وہ تو اوپر جائیے. تو روحانی تقاضے پورا ہونے کے لیے ایمان اور علم آیا. نبیوں کے ذریعے سے ایمان آیا اور ایمان اطاعت نام کا ہے، اس سے اطاعت کامل کرانے کے لیے علم آیا. یہ تبلیغ ہے. لیکن ہماری روحانی تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان دیا اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اطاعت. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اطاعت کریں گے. اور نبی بھی اطاعت کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس لیے جتنی زندگی میں اطاعت آئے وہ صحیح، اطاعت نہیں آئی تو وہ سب غلط ہے. اطاعت نہیں ہے تو معاشیت اور گناہ ہے. تو معاشیت اور گناہ سے کیا فائدہ سوائے گناہ. اس لیے زندگی کا اصلی مقصد جو ہے وہ یہ ہے بھائیوں کہ زندگیوں میں اطاعت حاصل ہونا. رسول جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا گیا ہے تو اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ زمین والوں میں اللہ کے اطاعت. تبلیغ کے اصلی مقصد اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت، ذمہ داروں کے اطاعت. ہاں اطاعت کا دائرہ لمبا ہے، اطاعت کا دائرہ لمبا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اپنے ذمہ داروں.
سمجھ میں آئے گا؟ یہ زندگی کا صحیح روپ ہے. اطاعت سے کوئی نکل جائے گا تو وہ باغی ہے. کیا ہے؟ وہ باغی ہے. منع ہے بغاوت کرنا، منع ہے فساد کرنا. ولا تقتل فساد الارض، زمین میں فساد نہ کرو. جب اطاعت نہیں ہوگی تو فساد ہوگا اور بغاوت ہوگی، اور یہ بات اللہ کو پسند ہے. تو نبیوں کے ذریعے سے جو زندگی بنے گی ہماری، وہ اطاعت والی بنے گی. کیا بنے گی؟ اطاعت والی. یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. آدمی کی زندگی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. کبھی تو وہ راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی معاشیت اور گناہ میں ہوگا، اور کبھی اطاعت میں ہوگا. یہ 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی. یہ 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور. تو 4 حالتوں میں 3 ہونا چاہیے. یہ تبلیغ ہے کہ آدمی راحت میں ہے تو راحت کا دن اس کے پاس ہو. کیا ہو؟ ہاں، راحت کا کھانا پینا نہیں، اس کی اجازت ہے. راحت کا کھانا پینا اس کی اجازت ہے. اس کی شرط نہیں ہے کہ تم راحت کا کھانا کھاؤ، شرط نہیں ہے، اجازت ہے. لیکن راحت ہے تو راحت کا دین کی طلب ہے. تم نے راحت نہ ہو کہ راحت کا دین لے جاتے ہو. پھر بیٹھتے نماز پڑھو، تھوڑے ہوتے نماز پڑھو. مان دیا ہے کہ مال کی پوری زکات نے کہا تم راحت میں ہو، غریب نہیں ہو. غریب نہیں ہو، غریبی کی تکلیف میں نہیں ہو، ناداری کی راحت میں ہو. تو کیا کرو کہ حساب کر کے پائی کی زکات نکالو. راحت کا دین. رمضان آنے تو راحت میں ہے، روزہ رکھو. راحت میں ہے، مال حج کرو. یہ تو وہ ہے جو فضائل ہے. فضائل کی کتاب پڑھ لو گے نا تو پہلے وہی لکھ کے جو کہہ رہا ہوں. پہلے ورڈ پر، پہلے پیج پر کیا لکھا ہے؟ بولے اسلام والا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایمان، نماز، روزہ، زکات. یہ اسلام ہے اور اسی کو زندہ کرنے کے لیے ساری محنت ہے. کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسرا دین نہیں. یہی 5. اس لیے فضائل کے پہلے 5 چیز ہمارے فضائل، ہمارے سارے مسائل اس کے لیے سمجھ جائے گا. ایک مسلمان اپنے ایمان کی فکر کرے. کسی کی فکر کرے؟ ایمان کی فکر کرے کہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ وہ بات تھی، اس میں آپ غلط نہیں کہہ رہے. لیکن جس طرح آپ نے جتنا مال چھوڑا ہے اتنے مال کا گزارا کرتے ہو. دادا نے جو گھر چھوڑا ہے اس گھر پر گزارا کرتے ہو؟ نہیں کرتے. یہ ہمارے دادا کروانا ہے، ہمیں بنانا ہے. اپنی دنیا کی تعمیر ترقی ہوتی ہے. مسلمان ہو تو نہ ہو تو جیسے کہ باپ دادا نے جو دنیا چھوڑی ہے کوئی مسلمان اس میں ترقی ہوتی ہے. تو دین یہ کہتا ہے جس طرح اپنے باپ دادا کی جائیدادوں میں ان نے ترقی کر، اپنے دین میں ترقی کرو. کیا کرو؟ اپنے دین میں ترقی کرو.
کہ دین کے تقاضے جو ہیں وہ زندگی کے تقاضے سے زیادہ ہیں. ہاں، دین کے تقاضے زندگی کے تقاضے سے زیادہ ضروری بھی ہے اور زیادہ بھی. مگر کیونکہ ہم نے دین پڑھا دے دین سکھا دے جو کے تقاضے سمجھ نہیں آتے. میں تو نماز پڑھتا ہوں ایسا نہیں ہے. جیسے زندگی کے تقاضے ہیں دین کے تقاضے. دین کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کیا کرو؟ قوت پیدا کرو. ایمان کی قوت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایمان کی قوت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ ایمان کی قوت کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان بڑھے یعنی خدا کا خوف بڑھے. کیا بڑھے؟ خدا کا خوف بڑھے. جو ایمان بڑھے خدا کا خوف بڑھے. دوسرا جو ایمان بڑھے اللہ کے باتوں کا یقین بڑھے. خوف اور یقین یہ دونوں ایمان کے دو پہلو ہیں. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف بڑھے. کیونکہ اللہ کے علاج کرانے کے لیے خوف ضروری ہے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو ڈرا وہ جلدی چلا فائدہ ہے. بس نکل جائے گی, گاڑی نکل جائے گی, ڈاکٹر نکل جائے گا. تو کیا کرتے ہو جلدی. ہاں, جو ڈرا وہ جلدی چلا اور جو جلدی چلا وہ مقصد کو پہنچ گیا. فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دین کا ایک پہلو ہے میرے بھائیوں خدا کا خوف. کیا ہے؟ خدا کا خوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم للہ. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نہیں کہ آپ اللہ کے رسول کا اپنائیت ہے, اپنائیت نہیں. سب سے بڑی اپنائیت حضور کے پاس اپنائیت نہیں کہ ہم تو ہیں نا. تو آپ فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. حالانکہ اللہ کے ہم آپ سے پیارا کوئی نہیں. اور آپ اپنا تعارف یہ کرا رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. اس کی عظمت اس کا خوف میرے دل میں ہے. انی لاخشاکم واتقاکم, اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا. یہ اپنا تعارف کرایا ہے اور اس تعارف میں دعوت کی امت کو کہ ہر امت اللہ سے زیادہ زیادہ ڈرے. کیا کرے؟ ڈرے. جیسے میں ڈر رہا ہوں اور بچے. ڈرنے کا مطلب بچنا ہوتا ہے. اس سے ناراضگی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ ناراض نہ ہو. تو یہ ایمان کا تقاضا. ایمان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے کہا اپنے ایمان
میں خوف آدمی کو چلاتا ہے، بچے گر جائے گی، گاڑی گر جائے گی، خوف کے مارے جائے گی. اللہ نے خوف پیدا کیا ترقی کے لیے، اس لیے ترقی کے لیے، سستی کو مٹانے کے لیے، سستی کو مٹانے کے لیے خوف پیدا کیا. خوف سے ان کا تو درست ہوگا. جی ہاں، اس لیے کہ اللہ کا خوف اللہ سے مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف مانگتے ہیں، جس طرح امن مانگتے ہیں کہ امن مل جائے، امن بھی مانگو اور خوف بھی مانگو. خوف سے مانگے آگے آگے نہ بڑھ جائے، حد پر رہے، حد پر رہے. حد پر رہنے کے لیے، حد پر رہنے کے لیے خوف ضروری ہے. اس لیے وعدہ اور وعید دونوں آتا ہے، سزائے کے وعدے بھی آتے ہیں، وعیدیں بھی آتی ہیں. وعید یعنی سزا کا اعلان، ایک نماز چھوڑے گا تو اس نے شامت جہنم میں رہے گا. ایک وقت 80 سال کا اور 80 سال بھاگ کے رہنے سے نماز کی وعید ہے. ایک خوف پیدا کرنا ہے. جتنا دین میں آگے بڑھے گا اتنا خوف زیادہ ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا. کیونکہ انہوں نے گناہ کی، گناہ نہیں کیے تو پاک لوگ کہ ان کے پاس زندگی میں خدا کا خوف پیدا ہوا. سن نہیں سر کہ دنیا میں خدا کا خوف آیا اور یہ جنت میں جانے کی نشانی ہے. کہ جنت میں جانے کی نشانی ہے کہ دنیا میں خدا کا خوف آیا. اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. جنتی جنت میں جا کر یہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. ہم تو اپنے گھروں میں رہتے تھے تو بہت ڈرتے تھے کسی کے دوزخ سے. اب اللہ نے ہم کو دوزخ سے بتا کر جنت میں پہنچا دیا. علماء نے دیکھا ہے کہ دنیا میں خدا کا ڈر آنا یہ جنت میں جانے کی نشانی ہے. آیت میں کہہ رہی ہے، آیت اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بچوں میں رہتے تو تھے لیکن ڈر بہت لگتا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. پھر فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے احسان کر دیا کہ جو ڈر تھا وہ ڈر مجھے نکال دیا اور جنت میں پہنچا دیا. تو دنیا میں چیزوں میں ڈر کا آنا یہ جنت میں جانے کی علامت ہے. سننے کے بعد جنت ہی جاتے اس کو اقرار کریں گے جنت میں جا کے. گھر والوں میں دیکھ لو بہت ڈر لگتا ہے، پتہ کیا ہوگا، موتاری کی خبر ہے، قیامت ہے. تو دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ اندر خدا کا خوف آ گیا. خود خوف مانتے بھی ہم کو سکھاتے ہیں، ورنہ اب تو تیز ڈرنے والے سب سے زیادہ ہم کو سکھانے کے لیے. آپ کے کام ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. امت کا معلم ہے، امت کا استاد ہے. اس لیے اللہ کا ڈر مانگتے کہ ڈر کے بغیر آدمی کا ڈاکٹر سیدھا نہیں ہوتا، بچہ بھی سیدھا نہیں ہوتا بغیر ڈر کے. یہ ہم کو بگڑ جاتے ہیں بغیر ڈر کے. جب زیادہ پیار ہوتا ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں، لیڈر ہو گئے. اس لیے اللہ کا ڈر یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کا ڈر یہ جنت میں جانے کے نشانی ہے.
خالی حرکت پر اعتماد نہیں ہے ہمارا، ہماری حرکت نبوت کی حرکت ہے۔ مولانا جی آپ کا فرماتے میں اس کام کو کالے نبوت سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام تو کالے نبوت ہے، کیونکہ دنیا کی دوسری تحریکیں کئی نہیں بلکہ یہ کالے نبوت ہے۔ یہ کالے نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کالے نبوت میں ایک طرف اللہ سے تعلق صحیح ہوتا ہے، سمجھ نہیں بات؟ کالے نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق صحیح ہوتا ہے، ابدیت اور بندگی کا تعلق ہے۔ اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اللہ کے کوئی رشتہ دار نہیں، یہ کیا تعلق ہے؟ یہ بندگی کا اور ابدیت کا تعلق ہے۔ جو اللہ سے تعلق پیدا کرے وہ بندگی کا اور عبادت کا تعلق پیدا کرے، اس تعلق کی دعوت کی ہے، اس تعلق کی بندہ کے بندے کا ہو، آپس کے قائل رہو۔ یہ حضور نے دعوت دی، کونوا عباد اللہ اخوانا، مدینہ میں جا کے آپ نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے قائل رہو۔ مدینہ والوں سے کہا وہ جو کہتے ہیں پہلے اب دین آیا تو دین نے ان کی معاشرت اور رہن سہن سکھایا کہ اللہ کے تو بندے رہو آپس کے قائل رہو۔ اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، وہ بھائی ہوگا بھائی کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ کے حق میں کیا ہے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ کیا مانگے گا آپ آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کہ تم تو سب کو ہو، تم تو سب محتاج ہو، اللہ ہم سے کیا مانگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان اور اخلاص مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ کہ ایمان والے بنو، اخلاص والے بنو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین میں اخلاص والے بن کر رہے، عبادت کریں۔ تو اللہ کا تقاضا ایمان اور اخلاص ہے۔ اللہ کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان والے بنو، اللہ کی باتوں پر یقین کرو، اللہ کی باتوں پر خوف کرو۔ ایمان کا تقاضا یقین کرنا، خوف کرنا۔ ایمان والا اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس کو اللہ کی باتوں کا یقین بھی ہے کہ جو لوگ باتیں اللہ نے کہی ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب ہو کے رہے گی، اس کا یقین ہے اور اس کو خوف بھی ہے۔ جی ہاں، اس کو کیا ہے؟ خوف، جو وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ ہاں یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہاں ڈر کر زندگی گزاری کہ جو ڈر کر زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جن کو جنت میں جگہ یہی کریں گے، یہی کہیں گے کہ ہم سب دنیا میں تھے نا، بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ سب کیسا ہوگا، جنت کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب وہ سب ڈر ختم ہو گیا اور جنت میں پہنچ گئے۔ اس لیے ڈر بھی پیدا کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، ڈر پیدا کرنا ہے۔ دعوت کی محنت سے ڈر پیدا ہوتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن امید ہے۔ دعوت میں صحیح چلے گا اصولوں کے ساتھ تو وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ ابو بکر ہمارے اندر سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو ابو بکر نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ایک مومن بندے ہیں جیسے ہم بھی مومن ہیں، جب وہ ہم سے آگے ہے، کیوں کہ ان کے اندر ڈر واپس جیسا وسعی ہو جاتی ہے۔ وہ الحق کا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ ابو بکر کے بارے میں ہے کہ وہ بڑا پرہیزگار، وہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، کہ وہ اپنا مال لگا رہا ہے اپنے تزکیہ کے لیے۔ ابو بکر کو بڑا پرہیزگار کہا جاتا ہے، یعنی بڑا ڈرنے والا۔ یہ نبی کی صفت ہے، نبی کی صفت یہ ہے کہ نبی اللہ سے بڑا ڈرنے والا۔ انی لاتقاکم نفسا، میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔
ابو بکر کو اللہ کے چاہیے بڑا کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزرے، یہ نبوت والی زندگی کی شان کہلاتی ہے. کسی لگ جائیں گے لیکن نبی والی شان یہ ہوتی ہے ڈر ڈر کر زندگی گزارے. سمجھ نہیں بات، اس لیے اللہ کا ڈر جاننا ہے تاکہ زندگی میں استقامت اور پابندی نصیب ہو جائے. ڈر نہیں ہوگا تو پابندی نہیں ہوگی. سمجھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر مانگتے تھے اور اللہ کا ڈر مانگنے کی دعا مانگتے تھے. وہ دعا ہمارے لیے چھوڑ کر کے آپ گئے، لیکن تبلیغ والے آپ دعائیں یاد کرتے ہیں. شروع میں ہم لوگ ملتے تھے تو بہت دعائیں یاد کرتے، جب یہ دعا ہے یہ دعا ہے. ہمیں آدمی تو بہت دعائیں یاد کرے کون سی کھا لگا ہوگا دیکھے مت کر رہا. ایک دفعہ ہم دونوں اپنے تہوار میں دیتے تھے مت جا رہا ہے کہیں زمانے میں دینا ہوگا دونوں تو ہم دونوں چلے مشکل کے ساتھ جمع جب ہو سکے. سورج نہیں چل رہا تو مجھے کہہ رہا ہے سورج نکل رہا. سورج نکلنے کیا ہوا ہے میں تو مولوی تھا مگر دعا جاتی تم کو جاتی میرا بڑوں یہ نہیں کرا کتنے دن ہے دیکھا بغیر نہیں کرے گا. یہ مجھے الحمد للہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یهلکنا بذنوبنا. یہ دعا مجھے سکھائی. الحمد للہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے اوپر اللہ نے دوبارہ دل لوٹایا. ورنہ رات کو مر گئے تھے سو گئے تھے تو دوبارہ دل لوٹا کے رابطہ. الحمد للہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یهلکنا بذنوبنا. اور ہمارے گناہوں نے ہم کو رات میں ہلاک نہیں کیا. سمجھ نہیں تھا. وہ زمان کے لوگ بہت دعائیں کی خوشی کی کمی خوشی کی کمی. بریانی جب اچھی ہوتی ہے جب یہ بریانی پڑنے والے سارے اجزاء اندر آ جاتے تو یہ جلدی کم ہوگا تو بریانی بتا دے گی کہ بنانے کی لذت نہیں ہے. ایسے ہی تصویر کی بتا دے گی کہ بنانے کی چیز نہیں ہے. جی ہاں اس لیے مولانا نے ایسا اس کو چلتا پھرتا مدرسہ اس مدرسے میں 4 مہینے لگائے. ایک ہم سے انفرادی زندگی اور دوسرے لوگوں میں انفرادی زندگی میں لوگوں کو فرق نظر آئے. وہ نہیں فرق کرے گا کہ میں ایسا ہوں. لوگوں کو فرق نظر آئے گا کہ میں ایسا تھا ایسا ہو گیا. لوگوں کو نظر آئے گا کہ پہلے کا گھر طوفان کرتا تھا دنگا کرتا تھا اور اب خدمت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. فرق آتا ہے زندگی. اور یہ ایسا ہے ہماری دعوت سے ہماری زندگیوں میں فرق آتا ہے. ہمارے دوسرا فرماتے تھے جس کی زندگی نہیں بدلے گی اللہ اسے کام نہیں دے گا. اس لیے اس کام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. ایمان اور یقین بڑھے اللہ کا خوف بڑھے اللہ سے امیدیں بڑھے. کیا بڑھے کہ اللہ سے امیدوار رہو. اب حضور فرماتے اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے امیدوار رہو. کوئی نا امید نہ ہو جائے جس نے
کوئی ناامید نہ بنے. اللہ بہت بڑا ہے کہ کوئی ناامید نہ بنے جائے کتنا بولے گا تاکہ اللہ سے امیدوار ہے. کس کا؟ حامی کا. اللہ معاف کرے گا. اللہ بہت بڑا ہے. ابشروا واملوا ما يضركم مزید میں کہ بتا دیتے دونوں فضائل دونوں اللہ سے امیدوار رہو. ایسے حالات کے اللہ ایسے حالات ڈالے گا کہ تم کو خوش کر دے گا. یہ کہا فضائل دونوں اور اللہ سے امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات ڈالے گا کہ تمہیں خوش کر دے گا. صحابہ نے جو شکایتیں کی تھی کہ ہم بہت پریشان ہیں دکھ میں تو یہ کبھی پتا ہے کہ اللہ ایسے حالات ڈالے گا کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا. تو واقعی ہے کہ اللہ ایسے حالات ڈالے گا کہ خوش کر دے گا. اللہ کے بارے کو کیا کرتا ہے. جی ہاں انہیں بھی نہیں. اس لیے میرے دوستوں یہ کام جو ہے ایک طرح سے ہمارے لیے مرشد ہے یعنی رہبری کرنے والا. کام میں مرشد ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ دوا دارو کا علاج میں مرشد ہوتا ہے. استاد پڑھانے میں مرشد ہوتا ہے. رہبری کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ کام مرشد ہے. اس لیے اس کام کے اصولوں پر رہیں اور اس کام سے ہم کو ارشاد اور رہبری ملی. جی ہاں اس کام کو اصول ہے کہ سے کرو مشورے سے کرو احساس سے کرو کرنے میں نشان کرو. یہ سب اصول ہے اس کام کے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تمہیں رہبری ملے گی اور کام کی آسانیاں آ رہے گی. کام اتنا ہی نہیں ہے کہ بھائی نکل جانا اثر ہے. نکلنا اثر نہیں. نکلنا چاہیے ہمارا جو نکلنا تو شاخا نہ ہے. نکلنا تو باقی پانچوں اوپر ہے. جی ہاں نکلنا لیکن صحیح ہے لیکن اس کی حیثیت ایک ہے. ایک نمبر ہے. باقی نفس زندگیوں میں لیکن دلوں میں ایمان آ رہے یقین آ رہے خدا کا خوف آ رہے. اس کے لیے فضائل اور فضائل کا مذاکرہ فضائل کا مطالعہ فضائل کی دعوت. اگر فضائل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو یہ دنوں میں یہ چیز پیدا ہو شوق بھی پیدا ہوگا شوق بھی پیدا ہوگا. فضائل کے دونوں کا اچھے ہیں. شوق بھی پیدا کرے اور شوق بھی پیدا کرے. ہاں یہ ہے فضائل کہ دعوت کا تعلق فضائل سے ہے. فضائل کا تعلق دعوت سے ہے. جتنے فضائل کا جیسا بیان ہوگا اتنا عمل طاقتور ہوگا. جتنے فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی سیکھنی چاہیے ہر وقت لکھوائی گئی کہ امت کے سامنے فضائل آ کہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے. فضائل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے کہ میرے عمل کی کیا قیمت. ہاں کیونکہ فضائل میں بندوں کے عمل کی اللہ قیمت بتاتے ہیں کہ تمہارے عمل پر یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا. محنت اور فضائل دونوں لوگ ساتھ ساتھ محنت بھی ہو فضائل بھی. ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھے گا اور چلا جائے گا تو اس کو ایک درس ثواب ملے گا اور جو دفن تک رہے گا اس کو 2 درس. یہ حدیث ہے. ایک قرات ہوتا ہے بہت پہاڑ کے برابر. بہت پہاڑ بالکل بدلنے والا مبارک پہاڑ ہے. اس کے جو جنازے کی نماز پڑھ کے چلا رہے گا اس کو ایک قرات ثواب ملے گا. ایسے بہت پہاڑ کے برابر. اور جو آخر تک رہے گا اس کو 2 ملے گا. 2 قرات یعنی 2 پہاڑ. یہ روایت ابو ہریرہ نے بیان ابن عمر کے نام. ابن عمر کو اس کا کچھ تلفظ ہوا اس نے کھول ہے کیوں کہ جنازے کی نماز میں کوئی زیادہ مشقت تو ہے نجات تاکہ ہے اور کیا بتاؤ
مشقت اندر رہنا اتنا بڑا ثواب تو یہ کسی اور عمل کا ہوگا، یہ تو مبالغہ ہوگا. یہ اسلام نے جو تھا اتنا بڑا ثواب اور عمل کو اتنا آسان کیا السلام علیکم، تو انہوں نے ہم کو کو ٹوکا کہ بول رہا سوچ سے کہہ رہے ہو صحیح ہے تو برا ناراض ہوئے، ابو بکر ناراض ہوئے کہ میں ایسی اڑاتا ہوں، کیونکہ حضرت حدیثوں کو گیت یاد رکھتے حدیث سنتے نہیں کہ ہماری طرح تو جتنی سنی ہے رات کو اس کو دوہراتے کیونکہ محمد کو پہنچانی ہے نا، اس سے بہت ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر جب فیصلہ کون کرے تو اس لیے چیزیں آئندہ سے اور کام کریں تو پوچھا محمد نے وہ جو جنازے کے رات کے حدیث جیون میں ہے وہ انہوں نے کہا یہ بالکل نہیں ہے، سب کی بات ہے جنازے کے ساتھ نماز پڑھتے محمد نے نہیں تو ایک کیا یہ بالکل ہے چیز اب ہو رہا ہے اس میں محسوس کر دے کہا کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں پڑے رہتے تھے تو پھر کیا حضور تو کاروبار ہی نہیں رہا، حضور کے زمانے میں اپنے کاروبار میں کام کو جانا پڑتا تھا، ہم لے جاتے تھے، اس لیے ہم کو وہ باتیں یاد ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا ضرور کی تو یہ فضیلت سنا ہی اس کی عمر کو دو گلاس دیتے ہیں دفن کا شریک میں تو اس پر اتنے عمر نے یہ فرمایا لقد ضیعنا قراءتنا، ہم نے اپنی بہت قراتیں برباد کر دی کیونکہ بچے تو کام میں کی نماز پڑھ کر چلے آئے تو ہم نے بہت سی قراتیں اپنی برباد کی، ورنہ تو ایک ایک پہاڑ سے برابر ثواب ملتا کیا تصویروں تک اور دفن ہونے تک تو فضائل کے دوستوں عمل کی اور اس کی اجر کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اس لیے فضائل سنانا، فضائل سننا، فضائل کا مطالعہ کرنا. ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے تو وہ بمبئی والے ہم کو سکھاتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ، فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ایک تو فضائل کی کتابیں پڑھو جماعتوں میں حلقوں میں جیسے پڑھتے ہیں، دوسرا اکیلے اکیلے پڑھو، اکیلے اکیلے ان سے مطالعہ کرو، ہاں جیسے اگر وہ وبا موبائل مجھ سے اکیلے ہاں اس کو اکیلے پڑھتے لیتے لیتے بھی پڑھتے مطالعہ وہ لیتے لیتے وہاں اکیلے اکیلے فضائل کی کتابیں پڑھو، سیکھنا کہ حلقوں میں پڑھ کر اکیلے پڑھ کر دس لوگوں سے ملنے کے لیے ملاقاتوں کے لیے جاؤ تو فضائل سے دعوت ہو، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. ہماری دعوت کو فضائل سمجھا کرتے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں، نہیں کریں گے تو یہ جدا ہونے والی ہے. ہاں تو فضائل کا استفادہ اور اس طریقے سے اسے میرے دوستوں اسی سے علم و ذکر زندہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو علم و ذکر ہے وہ فضائل کا علم و ذکر ہے، مسائل کا نہیں ہے. مسائل تو علماء کرام جانتے ہیں، اس لیے ہم مسائل میں علماء سے پوچھا کریں گے اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، تاکہ مسائل میں غلطی نہ ہو جائے. مسائل تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ عمل صاف ستھرا ہے شریعت کے مطابق اور اس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے فضائل یہ عمل کی رغبت پیدا ہو جائے، عمل کا شوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، اس کے لیے فضائل دیے گئے. اس لیے فضائل کے ذریعے سے اندر عملی قوت پیدا کرتی ہے. تو ایک ایمانی قوت، ایک عملی قوت، ایک تکلیف میں یہ مقصود ہے.
ایمانی قوت تو یہ پیدا ہوگی کہ اپنے اسباب چھوڑ کر پھریں گے، جی ہاں، اور اپنے اسباب کو بھی حکموں پر لگائیں گے، تو اسباب کا یقین نہیں کرنا حکموں والا یقین پیدا ہوتا ہے کہ اسباب کو چھوڑے گے ہیں، اسباب لگائے گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قربانی کی وجہ سے اپنا یقین اپنا خوف دیں گے۔ ایک تو یہ پیدا کرنا ہے، دوسرا یہ پیدا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ اصل مقصود ہے۔ انفرادی زندگیاں سنت کرا دے، اجتماعی زندگیاں نصرت کرا دے، یہ ہمارے کام کا اسلوب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہماری اجتماعی زندگی نصرت کرا دے کہ ہم سب سے اپنے دین کے مددگار بنیں، حکم بھی یہی ہے۔ تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو، یہ سب کو ہوا ہے نصرت کا، تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو۔ تو مدد کی ذمہ داری سب کا کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے۔ مدد کی مثال یہ ہے کہ زمین کو پانی دینا، زمین کو پانی ملا تو سب چیزیں ہو جائے گی، تو پانی کٹ جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب دین کی نصرت کر جائے گی دین کٹ جائے گا، اور نصرت ہوگی تو دین زندہ ہو جائے گا۔ نصرت پانی کی نصرت کا معنی ہی پانی دینا ہے، عربی شکایت نصرت کے معنی زمین کو پانی دینا، اصلی معنی صحیح ہے، لیکن مدد کرنا متبادل معنی ہے، اصلی معنی زمین کو پانی دینا۔ زمین کو پانی ملے گا تو ہر چیز زندہ ہو، سبزی ترکاری ہو، اناج ہو، پھل ہو، سب ہو۔ پانی کے بغیر کچھ نہیں۔ نصرت پانی، ہر مسلمان اپنی جان مال سے اپنے دین کو سیکھے، سکھاوے، کی دعوت ہے، یہ وہی نصرت۔ اور اپنے انفرادی زندگی میں کہ اپنی انفرادی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا۔ یہ کیا کیا چیزیں سنت ہے؟ ہاں، کہ مسجد میں داخل ہونا اس طرح کے عمل ہے۔ اگر کہیں مسجد میں داخل ہوگا اپنے کی سہولت سے اجل جائے گا، کوٹے جائے گا، تو مسجد میں داخل ہونے کی مثال کے طور پر کیا سنت ہے؟ یہ ان کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ روز داخل ہوتے ہیں اور بارہا داخل ہوتے ہیں، ایک ایک دن میں جانا آنا پڑتا اندر، تو مسجد میں داخل ہونا تو مسجد کی سنت، جی ہاں، گھر میں داخل ہوتا، گھر میں داخل ہونے کی سنت۔ ہاں، ہر کام میں ہم کو سنت طریقے دیے گئے، وہی علامت ہے۔ اس کی علامت نبی کی پیروی کی علامت، نبی کی سنتوں کی پیروی، کہ ہم نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کی علامت نبی کی سنتوں کی پیروی۔ سمجھ نہیں ہوا؟ ظاہر ہے ہر مسلمان نبی کی پیروی کرنے والا ہے، نبی کو ماننے والا ہے۔ کافروں نے کہہ دیا اگر آپ رسول نہیں ہے، کہ انہوں نے صاف کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، پاگل ہے، یہ کہا۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی کو نبی ماننے والے ہیں، اپنے رسول کو رسول ماننے والے ہیں، تو اپنے رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور ہمارا رہبر، جی ہاں، اس لیے ہم اپنے انفرادی زندگی سنت لگانے، اجتماعی زندگی نصرت لگانے، جس دن کا تقاضا ہوگا وہ نصرت کے لیے ہے، اکیلی کے لیے نہیں، جماعت کرنے ایک اجتماعی جو ہے ذمہ داری ہے، اور ایک دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی انفرادی زندگیوں میں ہم اپنے نبی کے سنتوں کے پابند بنیں۔ صحابہ کا یہی اتحاد تھا، صحابہ خالی جماعتوں میں نہیں نکل جاتے تھے، جہاد کے میدان میں نہیں چل جاتے تھے خبر، بلکہ وہ اپنی زندگیوں میں سنتوں پر عمل کرتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، اس کو لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بھی پہنچائے ڈاکٹر کو کہ نبی کا کیوں کہ نبی کی بات لینی ہے، نبی کی بات پہنچانی ہے. یہ ہر آدمی کہتے ہیں زندگی ہے سنت سیکھو سنت سکھاؤ، سنتیں سیکھو اور سنتیں سکھاؤ. کہ دعوت کی اجتماعی محنت کا اثر انتظامیت کا پڑے گا. اسکول میں کالج میں مدرسے میں سب کو پڑھاتے ہیں، پھر انتظامی لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنا قابل بنا، کتنا لائق بنا. دیکھیں یہ بات ہے. ایسے میرے بھائیوں دعوت کی محنت کر رہے تھے، پھر اپنی انتظامی زندگیوں کو نبی کے طریقوں بتاؤ. یہ امتیاز ہے ہمارا اور غیروں کے پاس طریقہ نہیں ہے. وہ بھی کھاتے پیتے کماتے ہیں، پہنتے ہیں، اڑتے ہیں، شادی کرتے ہیں، جب کرتے نہیں کرتے حاجتیں پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس حاجتوں میں حاجت کا دین نہیں. ہمارے پاس حاجتوں میں حاجتوں کا دین ہے، عبادت میں عبادت کا دین ہے. یہ امتیاز ہے نبی کی پیروی کا. تو یہ تو پہلا نمبر ہے کہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ پہلا نمبر ہے. جی ہاں یہ بھی دعوت ہے. پھر نماز ہے. ایمان نماز کو صحیح کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ ظاہر مسجد کا نماز پڑھے گا، ظاہر مسجد کا ذکر کرے گا. تو علم و ذکر کے ذریعے یہ زندگی کے تمام حقوق صحیح ہوتے ہیں. علم و ذکر نہیں ہے تو وہ حقوق صحیح کے سب ہے. علم کی وجہ سے پتہ چلے گا کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں. اس لیے تیسرا نمبر رکھا. علم کے ذریعے تمہاری زندگی نکھار جائے گی دوسروں سے، دوسروں کے الگ بھی تمہارے لوگ نکھار پیدا ہوتا ہے الگ. کیوں یہ علم ہے. حضور سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، حضور آئے تو زمانہ اسلام ہو گیا. یہ ہوا نہیں. پہلے زمانہ جاہلیت، پھر آپ آئے تو زمانہ اسلام. تو زمانے میں امتیاز ہو گیا. جی ہاں اس کی وجہ سے کہ ایمان اور علم کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، پھر ایمان قبول کیا تو ان کو علم دیا. یہ امتیاز ہے. یہ کیا ہے کہ مسلمان کا امتیاز ہے. جو ایمان ہے اس کو علم. دنیا کی قوموں کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں. اس لیے یہ بڑی بات ہے. تیسرا نمبر تو جو حال ہو اس حال کا علم ہو. علم تو بہت بڑا دریا ہے. اتنا دریا لیکن کم چلے گا. تم کو کہا تم جس حال میں ہو اس حال کا علم تو نکال دو. کپڑا پہنو تو کپڑا پہننے کا علم، جوتا پہنو تو جوتا پہننے اتارنے کا علم. جو کام کرو اس کا علم تو بس. تو پھر جہالت نہیں ہوگی. یہی تقریب میں سکھایا جاتا ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا اتباع علم ہو. یعنی 4 حالتیں ہیں. راحت ہوگی، مصیبت ہوگی، معصیت ہوگی، اطاعت ہوگی. 4 حالتیں ہوتی ہے. یا بات راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا. راحت میں ہے تو راحت کا بھی انتظار کریں، مصیبت میں ہے تو صبر کریں. جی ہاں اطاعت میں ہے، اللہ کی تابعداری میں چل رہا ہے تو اس کا قائم رہے، اور معصیت اور گناہ میں ہے تو توبہ کرے. یہ طریقہ آسان کو لمبا پروگرام نہیں ہے. اتنا کرنے کے لیے یہ پروگرام کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین جانے. اس حال میں کون سا دین بالکل پورا کرے تو اللہ اسے کامیاب کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. ہمارے اندر جو کمی ہے وہ علم و ذکر کی کمی ہے. اس تعلق سے کام کے تعلق سے کیا سیکھا اور کیا عمل میں آیا وہ اس کا کمی ہے. ایک طریقہ کار ہے اس کو لے رہے. وہ تو حرکت کا طریقہ کار ہے. اتباع کا طریقہ کار کہاں گیا؟ حرکت کا طریقہ لفظ سے ملاقات کرو، یہ تو حرکت ہوئی. تو حرکت کا طریقہ کار تو ہے، اتباع
سنتوں کو لانا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، جو گھر کی الگ الگ حالت ہے، الگ الگ سنت ہے. جی ہاں، انفرادی حالتوں میں سنتوں پر عمل کرنا، انفرادی حالت میں اپنے عملوں پر استقامت کرتا کرنا کہ جو عمل کرے اس کو موت تک لے جائے. کیا کریں؟ موت تک اپنے عمل کو لے جائے، اس کو استقامت کہتے ہیں. تو ہم سے استقامت کا بھی مطالبہ ہے اور ہم سے اتباع کا بھی مطالبہ ہے. استقامت رہو، پابند رہو. استقامت اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا حالات کا اثر ہے. دنیا کیا ہے؟ یہاں حالات آتے ہیں، بیماری، تندرستی، غریبی، مزاری، دوستی، دشمنی، صبح شام رات، حالات کیا ہے؟ دنیا حالات کا نام ہے. بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، موت آئی ہے. کوئی وقت حالات سے خالی نہیں ہے. تو حالات کے جواب میں استقامت ہے کہ جو بھی حالات ہے اس حل کے حساب سے ہمیں اپنے دین پر قائم رکھیں. سمجھ نہیں آتا؟ ہم حالات کے تابع میں یہ حکم کے تابع ہیں. اچھے حالات آئے تو شکر کے ساتھ حکم پورا کریں گے، ناگوار حالات آئے تو کہ صبر کے ساتھ حکم پورا کریں گے. حضرت فرماتے کہ ہماری عبادت کا پروگرام جو ہے وہ چاند پر ہے. کس پر ہے؟ چاند پر. چاند دیکھیں گے. چاند میں اور دوسرے نظام میں فرق ہے. دوسرے نظام میں وہ چاند کا نہیں، سورج کا ہے. ان کے مہینے گرمی کے مقابل ہیں، ان کے مہینے سردی کے مقابل ہیں. یہ مہینے سردی کا ہوں گے، یہ مہینے گرمی کا ہوں گے. تو ہمارا تو چاند دیکھ کر ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو. تو مہینہ کون جا ہے؟ رمضان میں. اور دوسرا مہینہ کہتے ہیں جون کا. جون میں 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے روزہ. رمضان میں تو کیا جون میں روز رمضان آیا تو مشورہ کریں گے تو بھائی جون میں رمضان میں مشورہ ہو نا، ہم جون میں روزہ رکھیں. جون میں مزہ آیا تو جون نہیں کریں. اتنی سب گرمی ہوتی ہے دیکھیے آپ نے. ہاں، یہ مئی میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ چکر رکھنے کا مئی میں گیا کسی سفر سے لوٹے بھی جائے کرتے چلے جائیں تو وہ مئی کا مہینہ تو گیارہ بجے تو آپ کرنے گئے تو میرے گھر میں چکر آنے لگے. تب آپ کرتے گا شکر نہیں ہے وہ جگہ ہی ہے. لیکن ہم تو بچ کریں. گرمی آئے تو سردی آئے تو کچھ بھی آئے، کیونکہ ہم فرماتے تھے ہم آج کے چاہتے نہیں ہیں، ہم تو حکم کے چاہتے ہیں. ہمارا حج کرنے میں بھی ہوگا، سردی میں بھی ہوگا، ہمارا اپنا سردی میں بھی ہوگا، گرمی میں بھی ہوگا. جی ہاں، ہم تو ہر حال میں حکم والے ہیں. جی ہاں، سمجھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم حال والے نہیں ہیں. جب گھر میں چھٹی کا ہو، گرمی کا ویکیشن ہے، گرمی کی چھٹی ہے. ہم تو گرمی کے لیے ہیں، سردی کے لیے ہم حال والے ہیں، ہم حکم والے ہیں. اسی کے لیے محنت کی جا رہی ہے کہ جب محنت عمل کرے گی تو وہ ہر حال میں اپنے دل پر چلے گی، اور محنت جٹ جائے گی تو پھر حال کے تابع ہو جائے گی. جبکہ بہت گرمی ہے، ابھی روزے کا وقت نہیں ہے، ابھی بہت گرمی ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. تو ہم کو حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ زندگیاں استقامت کرا لیں، اس لیے محنت دی گئی ہے. حکم بھی دیا گیا، محنت بھی دی گئی. محنت کرنے کی وجہ سے میری جوہر پیدا ہوگا، یہ ہر حال میں حکم کرا کرے گا. جی ہاں، سفر میں، حضرت میں، ہر حال میں یہ حکم پورا کریں گے. ان کو استقامت سے دے دی اور نبی کو اور امت کو استقامت کا حکم کیا گیا ہے. استقامت کا حکم نبی کو دیا کہ آپ پابند رہیں، مستقیم کما امرت. اے نبی، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہیں. اس پر حکم ہے آپ اس کے پابند رہیں. اور پر پابند رہیں ومن تاب معك اے ومن آمن معك، اور جو آپ کا ایمان لانے وہ بھی پابند رہیں. تو استقامت کا حکم نبیوں کو بھی ہے اور استقامت کا حکم امت کو بھی ہے.
اور ہمارے نبی نے فرمایا درمیانی چال چلو، کیا کرو؟ بیچ کی چال چلو، نہ جوش میں آگے بڑھ جاؤ نہ سستی میں پیچھے رہ جاؤ۔ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں القاص کا سب لوگوں درمیانی چال کھڑا کرو تاکہ آگے چل جاؤ، جوش میں چل جاؤ گے اور سستی میں پیچھے رہ جاؤ گے تو نہ سستی ہو نہ جوش ہو، تو پھر کیا کرنا کہ درمیانی چال چلو۔ ہلکا عمل کر عبادت میں، تکلیف میں، پیسہ خرچ کرنے میں، جیسے کہ مال پہنچ جائے تو مال اڑاوے، یا بخیل بنے کہ نہ بخیل بنے نہ اڑاوے، تو کیا کرے کہ درمیانی چال چلے۔ جو درمیانی چال چلے گا وہ محتاج نہیں بنے گا۔ حدیثوں میں جو اپنے خرچ میں درمیانی چال چلے گا وہ محتاج نہیں بنے گا۔ جس نے درمیانی چال چلائی تو وہ محتاج نہیں بنے، کیونکہ کسی سے جواب لینا پڑے، وہ اپنی چال چل رہا ہے۔ تو ہر چیز میں درمیانی چال، عبادت میں کی ہر چیز اپنے آخر تک جائے، مطلب آخر تک، ورنہ جو اس میں چل جائے گا سستی میں پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس سے میرے بھائی اپنے اندر استقامت پیدا کر دیے اور اپنے اندر سنتوں کا اتباع کرنا، سن کے پوچھ کے، کیونکہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے، سنتوں کا تعلق انفرادی زندگی سے، دوسرا کا تعلق اجتماعی زندگی سے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسے جب اس کو سمجھیں گے تو یہ دونوں ذمہ داریاں پوری ہوں کہ ہماری انفرادی زندگیوں میں سنتیں آ رہی، ایک سنت ہے، ایک سنت ہے، افریقہ کا بچہ پیدا ہوا افریقہ سنت ہے، تو سب افریقہ کریں گے، افریقہ انفرادی ہے، تو سنتوں کا تعلق زیادہ تر انفرادی زندگی سے ہوتا ہے۔ کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت سمجھ نہیں گا، تو اپنی زندگی کو سنتوں کا لانا اور اپنی اجتماعی زندگی کو سنتوں کا لانا، یہ ہمارا کام کریں گے۔ اس کو کریں اور اس کو پوچھ کے کریں، معلوم کر کے کریں، جن کے جو جگہوں پہ ہے اس کے پیچھے جائے کیوں نہیں؟ بس اللہ جلدی کریں تم نہ تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ یہ حکم ہے کہ بس اللہ جلدی کریں تم نہ تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے تو پوچھیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے، فلٹر سے پوچھیں گے، وکیل سے پوچھیں گے، پتہ نہیں کس چیز سے پوچھیں